صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العلی العظیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ پروگرامات، ہماری نشستیں، یہ مجلسیں صرف اور صرف پیغام اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے، پیغام اہل بیت کو عام کرنے کے لیے ہو رہی ہے، اور ہماری اس سے پہلی مجلس میں جو گفتگو تھی وہ لفظ علیہ السلام کے اوپر تھی۔ میں نے آپ کو قرآن مقدسہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجنا اور ان پر درود و سلام پڑھنا، ان پر درود و سلام بھیجنا، یہ اللہ اور فرشتوں اور انبیاء کی سنت ہے۔ ناظرین، جسے سورہ احزاب کی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی اور فرشتوں کے ذریعے بھی محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہماری جو آج کا پروگرام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پچھلے مجلس میں آپ کو یہ دکھایا تھا کہ بخاری میں کن کن مقامات پر لفظ علیہ السلام استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، میں نے جیسا آپ کو امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا علیہ السلام، ان کے بارے میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ میں نے آپ سے اب یہ بتانا ہے کہ کیا ان کے علاوہ جو اہل بیت سے اور افراد منسلک ہیں یا جو اور امام ہیں، جیسے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر علیہ السلام، کیا ان کے سامنے بھی ہم لفظ علیہ السلام لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بخاری کی دوسری جلد میں جب امام زین العابدین علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے تو وہاں پر جناب امام زین العابدین کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے۔ میں وہ آپ کو بھی دکھا رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے اور اس کے پیج نمبر 454 پر لکھا ہے کہ امام زین العابدین، یہ بخاری شریف کی دوسری جلد ہے اور باب نمبر 398، حدیث نمبر 922، باب نمبر 398 اور حدیث نمبر 922۔ یہ اس کے اندر میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، ہم سے ابو الایمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شعیب نے، انہوں نے زہری سے کہا مجھ سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا، ان سے مسعود بن مخرمہ نے کہا حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی۔ یہ ایک پوری حدیث ہے، میں آپ کے سامنے حدیث تو نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد حدیث کا نہیں پڑھنا ہے بلکہ صرف یہ دکھانا ہے کہ کیا لفظ علیہ السلام ہم ائمہ کے ساتھ، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ بول سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا بخاری شریف جلد نمبر 2، پیج نمبر 454، باب نمبر 398 اور حدیث نمبر 922۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری حدیث میں امام زین العابدین علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے، تو اس میں لفظ علیہ السلام ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لفظ علیہ السلام اس میں آیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی 6ٹھی جلد میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آپ اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ مسلم شریف کی 6ٹھی جلد ہے اور یہ کتب خانہ رحمیہ دیوبند سے چھپی ہے۔ اس میں آپ اس کے ایڈیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس کے پیج نمبر 101، اس کے پیج نمبر 101 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ باب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کون سا باب ہے۔ یہ باب ہے باب
فضائل فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے فضائل میں باب لکھا گیا ہے، تو اس میں آپ پیج نمبر 99، پیج نمبر 101 اور اس کے کئی پیج کے اوپر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی ہیں اس کی، اور یہ اس میں روایت کرتے ہوئے جب اس کے آخر میں پہنچتے ہیں فائدہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں اس حدیث سے صاف نکلتا ہے کہ اس امت کی تمام عورتوں سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں، بلکہ بعضوں نے اگلی بھی سب عورتوں سے افضل کہا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ فاطمہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے، اس کے برابر کوئی عورت نہیں ہو سکتی، اور جمہور کا یہ قول ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے، کیونکہ حضرت مریم کی شان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، حضرت کے اہل بیت علیہم السلام، یہاں ہماری جو گفتگو اور جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ اس مسلم شریف کی چھٹی جلد کے پیج نمبر 101 پر یہ پوری گفتگو کا ہماری جو ہو رہی ہے، اس کا پورا لب لباب جو بھی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کے نبی کے اہل بیت علیہم السلام انہوں نے کہا ہے، یعنی ان سب کے اوپر انہوں نے سلام کہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جیسے کہ میں آپ کو پہلے علیحدہ علیحدہ دکھا چکا ہوں، اور امام حسن، امام حسین، جناب فاطمہ، ان سب کے ساتھ میں اب یہاں پر میں نے اس لیے، حالانکہ اس میں اور بہت سارے مقامات پر لفظ علیہ السلام الگ الگ اور اہل بیت علیہم السلام آیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ دکھا دینا چاہتا ہوں کہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، اور وہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور نقل کرتے کرتے جب اس کے اخیر میں پہنچتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ حضرت رسول کے اہل بیت علیہم السلام کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ حضرت فاطمہ اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سب جوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ ناظرین، یہ پوری میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اب انشاءاللہ میں وہ دونوں چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم السلام اور امام حسن اور حسین علیہم السلام، یہ دونوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں، اور پھر دیکھنے کے بعد آپ یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آج سے ہم اہل بیت علیہم السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین، جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں ان سب کے ساتھ ہم لفظ علیہ السلام انشاءاللہ بولیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دیکھیں، یہ مسلم شریف کی چھٹی جلد کا پیج نمبر 101 ہے، اس کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 101، اور یہ حدیث یہاں پر تمام ہوتی ہے، اس میں اہل بیت علیہم السلام یہاں سب سے اوپر لکھا ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیج نمبر 101 کے اوپر لکھا ہوا ہے لفظ اہل بیت علیہم السلام اور امام حسن اور حسین علیہم السلام، یہ لکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اب بخاری، یعنی کہ میں نے آپ کو صحیح ستہ کی میں سے 2 کتابیں آپ کو دکھائی جو سب سے اعلیٰ مقام صحیح ستہ میں رکھتی ہے، وہ بخاری ہے۔ بخاری شریف کی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر بھی، اور اس کے بعد جس کتاب کا مقام ہے وہ ہے مسلم شریف۔ یہ میں آپ کو مسلم شریف کی چھٹی جلد دکھائی ہے، اور اس میں آپ نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کو ہم لفظ علیہ السلام ان کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی ہمارے بزرگ علماء اور ہمارے بزرگ ہوئے ہیں، ان سب کا یہی دستور اور یہی طریقہ تھا کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ لفظ علیہ السلام ہی استعمال کرتے تھے۔ یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور خود جو ہے ہمارے دیوبند سے ایک بک چھپی ہے شہید کربلا کا دفاع، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ لفظ امام لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ تو اب اپنی سوچ اور اپنی فکر کی بات ہوتی ہے، اور اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی نے امام کو امام مانا اور امام کہا، اور لفظ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ لگایا ہے، اور کسی نے امام کو امام کہنا بھی پسند نہیں کیا، جیسے مولانا سنبھلی صاحب ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے کربلا، اس کا پس منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سب، اور پھر وہ کربلا اور پس منظر، اس کا پس منظر جب بک لکھتے ہیں تو اس بک کے اوپر جو تبصرہ کرتے ہیں، تفریض لکھی جاتی ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ خدا کا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اس پوری کتاب میں کہیں بھی حسین کے ساتھ
لفظ امام نہیں لگایا، یعنی میں نے امام حسین علیہ السلام نہیں لکھا۔ تو ناظرین یہ تو اپنی سوچ، اپنی فکر کی بات ہے اور اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یہ خدا جس کو چاہے، جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، جس سے چاہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس کے قلب میں ڈال سکتا ہے، لیکن بندے نے بھی خود اپنے آپ سے محنت کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ نے اس کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، جہاں وہ دنیا کے اور دوسرے کاموں پر لگاتا ہے، تو اس کو خود اپنے دین کے بارے میں کہ دین اصل کیا ہے، اور بانی دین جو ہمارے نبی ہے سرکار دو جہاں ختم مرتبت سرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ہمیں دین کس طریقے سے دیا۔ اگر واقعتاً ہم دین کو ان سے لیں گے تو کبھی بھی ہمارے دین کے اندر نہ فساد ہو سکتی ہے، نہ گھوٹالے ہو سکتے ہیں، اور پھر دین جو ہم نبی سے لے رہے ہیں تو جو نبی نے اہل بیت علیہ السلام کو کہا پھر ہمیں بھی وہی کہنا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہم نماز رسول کے طریقے پر پڑھتے ہیں، روزہ رسول کے طریقے پر رکھتے ہیں، تمام کام رسول کے طریقے پر کرتے ہیں، تو جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کپڑا، داڑھی، بال سب کچھ جو بھی کرے رسول کے طریقے پر کرے، لیکن جب بات آتی ہے اہل بیت علیہ السلام کی تو ہم وہاں کیوں نہیں دیکھتے کہ رسول نے اہل بیت علیہ السلام کا کیا ادب کیا، رسول نے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا بتایا، یہ کیوں نہیں ہم غور و فکر کرتے؟ خود تاریخ کے اندر جملے ملتے ہیں، مشکات شریف، عشرۃ اللمات اور دوسری کتابوں کے اندر، یہاں تک کہ ترمذی، مسلم، ان سب کے اندر آپ کو مل جائے گا کہ رسول اسلام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خود کھڑے ہو کر کے سلام کرتے تھے۔ اور یہاں تک کہ میں نے جیسے آپ کو پچھلی نشست میں بتلایا تھا کہ جب وہ آیت نازل ہوئی آیت تطہیر سورہ احزاب میں، تو اللہ کے محبوب نے ہمیشہ عشرۃ اللمات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پوری بحث ہوئی ہے کہ 40 دن، 4 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، یعنی مسلسل نبی جو ہیں جب تک دنیا میں ظاہری حیات رہے تو ہمیشہ جب بھی شہزادی کے مکان سے گزرتے تھے، جب بھی اہل بیت علیہ السلام بالخصوص امام حسن، امام حسین مولا متقیان، ان کے مکان سے کے دروازے سے جب بھی رسول گزرتے تھے تو وہاں رک کر کے آپ ان کو سلام کہا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، علیہ السلام کہنا، ان پر سلام پڑھنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک ایسی بک سے آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بہت ہی متبرک اور بہت ہی معتبر بک ہے، اور جو ہمارے سلسلے کے جو بڑے پیر ہیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کیا بڑے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی غنیۃ الطالبین کتاب کے اندر امام حسین، امام حسن یا مولا کائنات یا حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا ہے، یہ لفظ علیہ السلام ان کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین دیکھیے، یہ غنیۃ الطالبین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ غنیۃ الطالبین ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھوں میں کہ غنیۃ الطالبین ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین میں نے آپ کو دکھائی۔ اب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں بھی لفظ علیہ السلام ہے یا نہیں، لیکن میں آپ کو اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اس کی اشاعت کون سے سن میں ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ فرید بک ڈپو سے چھپی ہے، دہلی سے، اور اس کی اشاعت جو ہے، اس کا ایڈیشن جو ہے وہ 1 جنوری 1987 کا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 1987 عیسوی میں انہوں نے کتنے مقامات پر لفظ علیہ السلام بولا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے پیج نمبر 402، اس کے پیج نمبر 402 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پوری کتاب کے اندر الگ الگ باب باندھے ہیں۔ تو انہوں نے جب عید کا باب باندھا کہ عید کیا ہوتی ہے، عید کس طریقے سے ہوتی ہے، تو انہوں نے اسی باب میں پھر یہ نیچے لکھتے ہیں، دوسرا اسی میں ایک الگ سے نشست نکالتے ہیں کہ مومن اور کافر کی عید میں فرق کیا، مومن اور کافر کی عید میں فرق۔ تو یہ دو اس چیز کو لکھتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کا ایک انہوں نے پہلی روایت کی، دوسری، تیسری، چوتھی روایت میں کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی عید۔ ناظرین آپ غور فرمائیے گا، میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، پھر آپ کو میں پیج نمبر اور وہ علیہ السلام بھی دکھاؤں گا۔ دیکھیں ناظرین، یہ لکھتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص عید کے دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔
پھر سنیے گا آپ، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص عید کے دن حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا آج عید ہے اور آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا آج عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے، آج عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہوئے اور جن کی کوششیں ثابت ہوئی، خدا نے ان کے گناہ بخش دیے، مگر ہماری تو آج بھی وہی عید ہے جو کل ہوگی۔ جس دن آدمی گناہ نہ کرے وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ میں نے آپ کو پوری روایت اس لیے پڑھ کے سنائی کہ آج کل بڑی جو ہے روایتوں کے ساتھ بھی بہت سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہاں پر پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اور کتنی جگہ پر انہوں نے لفظ علیہ السلام بولا ہے۔ اب ناظرین، پہلا باب میں نے آپ کو بتایا کہ مومن اور کافر کی عید میں فرق۔ دوسرا میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دوسرا جو باب ہے وہ ہے ایام بیض۔ ایام بیض یعنی وہ جو دنوں میں کچھ دنوں میں ہر مہینے روزے رکھے جاتے ہیں، یہ اس کا باب ہے، اور اس میں وہ اس کا پیج نمبر ہے 487، پیج نمبر 487۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں حضرت کے حجرے میں گیا اور سلام کیا۔ یعنی یہ پوری روایت ہے، میں اس کو پڑھ سکتا ہوں لیکن کیونکہ وقت کی بڑی قلت ہوتی ہے اس لیے میں صرف آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے لفظ علی کے ساتھ علیہ السلام بولا اور علیہ السلام انہوں نے پڑھا۔ ابھی میں آپ کو یہ دونوں روایتیں دکھا دیتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ یہ سب سے پہلے 402 پیج کے اوپر جو ہے حضرت علی علیہ السلام کی عید۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں گنید الطالبین کے اندر 402 پیج پر کہ لفظ علی کے ساتھ حضرت علی کے ساتھ لفظ علیہ السلام بولا گیا۔ اور پھر یہ خالی یہی نہیں ہے، تو میں نے آپ کو ایک حوالہ دکھایا، ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غنیۃ الطالبین کے اندر پیج نمبر 402، پیج نمبر 487، پیج نمبر 458، پیج نمبر 403، ان سب کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ علی علیہ السلام کس کس طریقے سے بولا گیا ہے۔ اب ناظرین، میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بھی دکھاتا ہوں کہ وہاں پر بھی امام حسین کے ساتھ بھی علیہ السلام بولا گیا ہے یا نہیں۔ یعنی میں آپ کو حضرت علیہ السلام کا دکھا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ آئیے اسی میں یعنی کہ گنید الطالبین کے پیج نمبر 454 پر، پیج نمبر 454، اس میں انہوں نے جو باب باندھے، باب نمبر 27، اور یہ باب ہے یوم عاشورہ کا، یعنی محرم کے دن کا یہ باب ہے۔ اس میں یہ 454، 455، 456، 457 اور 458، 459 تک انہوں نے پورا یہی باب باندھا ہے، اور اس میں تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 7، 8، 9 مرتبہ انہوں نے لفظ علیہ السلام، جہاں بھی امام حسین کا ذکر آیا، جہاں بھی امام حسن کا ذکر آیا، وہیں پر انہوں نے علیہ السلام بولا۔ میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پیج نمبر 458 پر کتنی جگہ آیا ہے۔ میں آپ کو روایت پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی۔ میں عزیزو لفظ ٹو لفظ پڑھ رہا ہوں، ناظرین آپ غور کیجئے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ میں اس وقت دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اس وقت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر کھیل رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مٹھی میں کچھ مٹی لیے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام چلے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ آپ نے جواب دیا، جب حسین علیہ السلام میرے سینے پر کھیل رہے تھے تو میں بہت خوش تھا کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور تھوڑی سی مٹی میرے ہاتھ میں دے کر کہا، یہ مٹی حسین کی قتل گاہ کی ہے۔ چنانچہ یہ خبر سن کر میں رو دیا۔ ناظرین آپ نے دیکھا
کہ اس چھوٹی سی روایت کے اندر کتنی دفعہ امام حسین کے ساتھ لفظ علیہ السلام آیا ہے۔ لفظ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر دینا 1، امام حسین علیہ السلام کی شہادت عاشوراء کے دن ہوئی 2، امام حسین تشریف لائے 3، اور امام حسین اس وقت حضرت کے سینے پر تھے 4، امام حسین کھیل رہے تھے 5، امام حسین چلے گئے 6، اور پھر اس کے بعد جبرائیل نے مٹی دی اور پوچھا جب حسین علیہ السلام میرے سینے پر کھیل رہے تھے تو جبرائیل آئے 7۔ اس اتنی سی روایت کے اندر بڑے پیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی روایت کے اندر 6 مقامات پر جب بھی امام حسین کا لفظ آیا تو امام حسین کے ساتھ انہوں نے امام حسین علیہ السلام لفظ علیہ السلام استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خلیفہ سلمان کا خواب، اس میں بھی پورا واقعہ ہے، اور جب اس میں خواجہ حسن بصری نے اس کو روایت کیا اور تعبیر پوچھی، اس کے بعد وہ تعبیر کرتے تعبیر پوچھتے پوچھتے پہنچتے ہیں یہ عمل کیا تھا کہ جب یزید ملعون نے خزانے میں امام حسین بن علی علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا، تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان کی دوسری روایت میں بھی 8ویں جگہ لفظ حسین کے ساتھ علیہ السلام آیا۔ اس کے بعد پھر چوتھی روایت ہے حضرت حمزہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابراہیم کو حضرت حسن علیہ السلام کی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان نے یہ سن کر خواجہ حسن بصری کے ساتھ سلوک کیا، انہیں خلعت فاخرہ دیا، بیش قیمت تحفہ بھی دیا۔ ایک اور روایت ہے، حمزہ بن زیارت فرماتے ہیں میں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم کو حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر درود پڑھتے دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ، یہ ایک تابعی ہیں، اور یہ رسول اور حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے امام حسن علیہ السلام کی قبر مبارک پر درود پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین پھر چوتھی روایت میں کہتے ہیں کہ ابو نصر نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت جعفر بن محمد سے روایت کی ہے کہ جس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پائی، یعنی کہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یعنی کہ صرف ایک پیج نمبر 458 پر 12 مقامات پر لفظ امام حسین کے ساتھ لفظ علیہ السلام استعمال کیا گیا۔ پوری اس تفسیر کے اندر کہیں بھی امام کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں لکھا گیا۔ اس کے بعد اگلے پیج کے اوپر بھی اسی طریقے سے کہ جہاں بھی امام حسین علیہ السلام امام حسین آئے وہاں یا تو پورا علیہ السلام لکھا گیا، یا اوپر جس طرح علیہ السلام کی ایک وہ ہم لوگ لکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے جہاں علیہ السلام لگانا ہوتا ہے وہاں چھوٹا سا عین بنا دیتے ہیں، جس طرح کسی صحابی کے آگے رضی اللہ تعالیٰ لکھنا ہے لیکن جگہ کم ہوتی ہے تو را اور ضاد بنا دیتے ہیں، یعنی رضی اللہ تعالیٰ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے جہاں بھی امام حسین لکھا یا امام حسن لکھا اس کے سامنے علیہ السلام بولا، یا علیہ السلام اگر لکھنے والوں نے وقت کو یعنی کہ جگہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے امام حسین یا امام حسن یا حضرت علی ان سب کے سامنے انہوں نے علیہ السلام لکھا یا پھر عین بنا دیا۔ اب میں وہی آپ کو دکھا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ غور سے دیکھیے گا کہ یہ غنیۃ الطالبین میرے ہاتھوں میں ہے، اور اس کا پیج نمبر 458 اور 459 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بک ہے۔ اب ناظرین یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم سب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنے بزرگوں کا، اپنے اولیاء اللہ کے حکموں کو اور ان کی بکوں کو پڑھ کر کے ہم خود یہ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ علم نہیں حاصل کر سکتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو کس طریقے سے بولنا چاہیے، ان کے ساتھ کتنے عزت کتنے وقار کے ساتھ ان کو بولنا چاہیے۔ اور پھر انشاءاللہ میں ابھی آپ کو صحیح ستہ سے 2 کتابوں سے اور بڑے پیر غوث پاک کی کتاب غنیۃ الطالبین سے میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ کیونکہ بزرگان دین کا سلسلہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے علماء یا کچھ لوگ اس کا انکار کر دیں، میں انشاءاللہ آپ کو اگلی نشست میں وہ سب کتابیں دکھاؤں گا کہ جو کتابیں خود مسلک دیوبند، مسلک بریلویت اور خود ان دونوں مسلکوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ پھر وہ ایک ایسے محدث، ایک ایسے بزرگ کی میں آپ کو بک دکھاؤں گا جو یہ دونوں جماعتیں، دونوں مسلک کے تمام مسلک ان کو مانتی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ وقت ہو چکا ہے،
پھر ہم جب اگلی نشست میں ملیں گے انشاءاللہ وہ سب آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ بس میں آپ کو یہ یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ آپ جب بھی خدارہ جب بھی آپ اہل بیت کا ذکر کریں، اور کیونکہ اہل بیت کا ذکر بابرکت ذکر ہے، اس سے ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اس سے ہماری روزی میں برکت ہوتی ہے، ہماری عبادت کو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو چمکاتا ہے، ہماری عبادت کے اندر جان آ جاتی ہے۔ یہ ذکر ہی ایسا ذکر ہے۔ تو ناظرین، جب بھی ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو کوشش یہ کریں، کیونکہ ہماری زبان تو اتنی چھوٹی زبان ہے کہ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، اور اس بلند مقام کو ہماری چھوٹی سی زبان کیا کہہ سکتی ہے، کیا ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جتنی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی تعریف، ان پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور ان پر درود و سلام پڑھ کر کے ہمیں اپنے دعاؤں کو مقبولیت کی منزل تک پہنچانا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی ان کے توسل سے، ان کے صدقے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، بس جب بھی آپ اہل بیت کا ذکر کریں تو پورے حق کے ساتھ کریں، اور حق کے ساتھ اگر آپ ذکر کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین، بس آپ آئیے گا انشاءاللہ اگلی مجلس میں، پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اور آپ سے مل کر کے اور میں بھی ایک مرتبہ دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جو میں نے کہا، آپ نے جو سنا، اس پر مجھے کہہ کر کے، آپ کو سن کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں رہیں اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے رہیں، ان سے سچی پکی محبت کرتے رہیں۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على